إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم. آپ کے علم میں ہے کہ لگاتار کئی ایک خطبات کے اندر مطلقاً صحابہ کرام کی عظمت، ان کی سیرت اور ان کے منقبت پر دروس ہوئے. اس کے بعد بالخصوص خلفائے راشدین کے حوالے سے ایک سلسلے کو شروع کیا ہے اور اس امت کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، ان کی سیرت پر، ان کے مقام پر 3 جمعہ کے خطبے، ان میں آپ نے یہ ساری باتیں سنی. گزشتہ جمعہ کے اندر اس امت کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر، ان کی فضیلت پر خطبہ تھا. پچھلے خطبے کا حوالہ دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں تاکہ جو نئے ساتھی آتے ہیں ان کے علم میں جو ربط ہے وہ قائم رہے. کیا بات چل رہی تھی اور کہاں تک پہنچی تھی. آج سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے ہونے والے اعتراضات، غیر مصدقہ جملے، غیر اخلاقی گفتگو اور بے تکے فتوے اور ان کا دلائل کے ساتھ جواب دینے کا ذہن بنایا ہے. اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی جو عظمت ہے اللہ اس میں اضافہ فرما دے. بعض حلقوں میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے اس طرح کے جملے کسے جاتے ہیں، تقریراً بھی تحریراً بھی، کہ اس شخص نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اس شخص کے دل میں نفاق تھا، ظاہراً کلمہ بھی پڑھا، نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا، لیکن دل سے اسلام قبول نہیں کیا. یہ ایک ایسا بے تکا جملہ ہے جس کا حقیقت کے ساتھ دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. سیدنا عمر بن خطاب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو منافق تھے اور نہ ہی منافقین سے ان کا تعلق تھا. ہاں، منافقین کی نفرت ان کے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آئیے منافقین کا سردار رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا جب انتقال ہوا، اس نقشے کو اپنے سامنے رکھیے. یہ منافق ہی نہیں بلکہ رئیس المنافقین ہے عبداللہ بن ابی، جس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمانوں کی صفوں میں بھی رہتا تھا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتا تھا. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد نبوی کے ممبر کے قریب آ کر بیٹھتا تھا. لوگ بعد میں آتے رہتے تھے، حتیٰ کہ جس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور خطبے کے لیے ممبر پر آ کر بیٹھتے تو یہ ایک دم کھڑا ہو جاتا. عبداللہ بن ابی لوگوں سے کہتا، او لوگو، ہم تو جاہل تھے، ہم تو گمراہ تھے، ہم تو بے راہ روی کا شکار تھے. اللہ نے ہم پر کتنا احسان کیا، کتنا انعام کیا کہ محمد کو رسول بنا کر بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. بس میں اتنا کہوں گا، آپ کی بات کو سنو اور عمل کرو. یہ کہتا اور بیٹھ جاتا. بظاہر یہ شو کرتا تھا کہ میں تو اتنا ہی اتباع کرنے والا ہوں، نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہوں، حالانکہ رئیس المنافقین تھا. جب بھی اس کو موقع ملتا تھا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پیغمبر کے خلاف غلیظ جملے استعمال کرتا تھا. آج یہ فوت ہو چکا ہے. اس کا بیٹا، اس رئیس المنافقین کا بیٹا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی رسول تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ کے حوالے سے حاضر ہوا ہوں، آپ پڑھائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا. غور کریں، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، دنیا جمع ہے. نبی علیہ السلام جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے لگے، اس سے پہلے عمر بن خطاب آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعلی عدو اللہ، اعلی عدو اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں، یہ تو اللہ کا دشمن ہے، یہ تو اللہ کا دشمن ہے. القائل یوم قضا و قضا، اس نے فلاں موقع پر اسلام کے بارے یہ بات کہی تھی، فلاں موقع پر صحابہ کے بارے یہ بکواس کی تھی، فلاں موقع پر یہ غلیظ جملے استعمال کیے تھے. یہ تو وہ شخص ہے. بتاؤ، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، درخواست کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام خاموشی کے ساتھ عمر بن خطاب کی گفتگو سنتے رہے. جب دیکھا کہ عمر کی گفتگو لمبی ہو گئی اور 1% بھی عمر اس حق میں نہیں ہے کہ کائنات کے امام رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائیں، تو نبی علیہ السلام نے ہمیں اخر عنی یا عمر، اخر عنی یا عمر، عمر ہٹ جاؤ، ہٹ جاؤ. خیرت فاخترت، خیرت فاخترت، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، منع نہیں کیا.
اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، اختیار دیا ہے، معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیا اللہ نے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان لوگوں کی، یہ جو منافقین ہیں، ان کی لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ عمر خیرت واخترت، اللہ نے مجھے منع نہیں کیا، واللہ لو کنت عالم لو زدت علی 70 لزدت، اگر مجھے پتا چل جائے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ دعا مانگنے سے اللہ اس کو معاف کر دے گا، محمد 70 مرتبہ سے بھی زیادہ دعا کرے گا۔ اللہ نے منع نہیں کیا، عمر خاموش ہے، خاموش ہے۔ کائنات کے امام نے اس رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنے گھر سے اپنا قمیص منگوایا اور کہا کہ اس عبداللہ بن ابی کو میرا قمیص پہناؤ۔ کفن میں محمد مصطفیٰ کا قمیص پہنایا گیا۔ کیوں پہنایا گیا اس کی وضاحت بھی حدیث میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے، غزوہ بدر میں جو 70 قیدی بنے تھے، ان قیدیوں میں ایک نبی علیہ السلام کا چچا عباس بھی تھا۔ جنگ بدر میں سیدنا عباس مسلمان نہیں تھے، مجاہدین نے اس طرح ان کو مارا، ان کی قمیض نہ رہی، خالی پاجامہ تھا۔ ایک انصاری کے گھر میں قیدی کی شکل میں جب بندھا ہوا تھا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا جو سلوک کرنا ہے قیدیوں کے ساتھ بعد میں کریں گے، چلو فی الحال میرا چچا سمجھ کے اس کو قمیض تو پہنا دو۔ تو عبداللہ بن ابی کی قمیض سیدنا عباس کو پوری آئی تھی۔ نبی علیہ السلام کے کہنے پر عباس کو عبداللہ بن ابی کی قمیض پہنائی گئی تھی۔ آج نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن ابی کو میری قمیض پہنا دو تاکہ اس کا میرے اوپر کوئی قصدہ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام عبداللہ بن ابی کی قبر پہ گئے، دعا کی۔ سیدنا عمر بھی خاموش ہیں، غور سے سنیں۔ جب دعا مانگ کر فارغ ہوئے، فوراً جبریل قرآن لے کر آ گیا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے میرے پیغمبر، آج آپ نے ایک منافق کی نماز بھی پڑھا دی، آپ کو ہم نے اختیار دیا، آپ نے نماز پڑھا دی، اس اختیار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے قبر پہ دعا بھی مانگ لی۔ اے میرے پیغمبر، آج کے بعد اس طرح کا بندہ مر جائے، نہ آپ نے جنازہ پڑھنا ہے نہ قبر پہ جانا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی زندگی میں کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کسی منافق کی آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہو یا قبر پہ گئے ہوں اور دعا مانگی ہو۔ آپ عمر بن خطاب کو منافق کہتے ہو، ان کے دل میں منافقین کی نفرت تھی، اس سے بڑھ کے اور کیا کہوں۔ کبھی کہتے ہو ظاہراً کلمہ پڑا تھا، دل میں کفر تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے دل و جان سے کلمہ پڑا تھا۔ عمر کے دل میں نہ کفر تھا نہ کافروں کی محبت تھی، بلکہ کفر کی بھی نفرت تھی، کافروں کی بھی نفرت تھی۔ آپ کو سمجھنا ہے تو اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلا مارکا ہوا، جس کو مارکہ بدر کہتے،
اس پر آپ نگاہ دوڑائیں۔ آج اسلام اور کفر کے درمیان پہلا مارکہ بدر، جنگ بدر، غزوہ بدر۔ بدر کے میدان میں ایک ایسا موڑ بھی آیا، ایک ایسا موڑ بھی آیا کہ عمر نے ایک کافر کے سینے پر پاؤں رکھا ہوا ہے، ایک کافر کے سینے پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹنے لگے تھے۔ اتنے میں چیخ چلا کر اس لیٹے ہوئے کافر نے آواز دے کر عمر سے کہا، کیا کہا؟ عمر، اتنا تو لحاظ کر، میں تیری ماں کا بھائی ہوں، میں تیرا ماموں لگتا ہوں، تو نے نہیں پہچانا میں آس ہوں، آس بن ہشام ہوں، تیرا سگا ماموں ہوں، تیری ماں کا بھائی ہوں، کچھ تو لحاظ کر۔ سید عمر نے ایک تاریخی جملہ کہا، مجھے کوئی غرض نہیں تو کس کا بھائی ہے، تو کس کا ماموں ہے، میں ایک بات جانتا ہوں کہ تو اللہ کے رسول کا دشمن ہے۔ یہ کہا اور تلوار سے گردن اڑا دی۔ اس شخص کے بارے کہتے ہیں، بلکہ اگر اسی واقعہ بدر کو میں آگے لے کے چلوں تو جہاں 70 کافر مارے گئے تھے وہاں 70 کافر قیدی بھی بنے تھے۔ 70 قیدی بنا کر مشرکین مکہ کو جب لایا گیا تو نبی علیہ السلام نے مدینہ میں صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ کیا۔ بعض چیزوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اختیار دیا تھا، جس طرح عبداللہ بن ابی کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں۔ اس اختیار کو سامنے رکھ کر نبی علیہ السلام نے آج بھی صحابہ کو جمع کیا ہوا ہے اور آپ فرماتے ہیں، لوگوں بتاؤ یہ 70 جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، ان کو معاف کر دیں؟ ایک شکل یہ ہے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیں، ایک شکل یہ ہے ان کی گردنیں اڑا دیں، ایک شکل یہ ہے ان کو ہمیشہ کے لیے اپنا قیدی بنا کر رکھیں۔ کیا کریں؟ نبی علیہ السلام نے جب بھی صحابہ سے مشورہ کیا سب سے پہلے آپ کی نگاہ اڑتی تھی کس کے پاس، کس کی طرف؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہاں ابو بکر، کیا کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق سب کو رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ مسلمان مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یہ کمزوری ختم ہو جائے گی، فدیہ لیں گے، مسلمانوں میں جو غربت آ چکی ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا، مسلمانوں کا بیت المال مضبوط ہو جائے گا۔ دوسرا یہ عسى اللہ ان یہدیہم، عسى اللہ ان یہدیہم، اور ہو سکتا ہے آگے اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ ابو بکر صدیق کے مشورے کے بعد میرے پیغمبر کی نگاہ اٹھی کس کے اوپر؟ عمر بن خطاب کے اوپر رضی اللہ عنہ۔ ان باتوں پر بھی غور کیا کریں کہ نبی علیہ السلام کے دماغ میں بھی ترتیب کیا تھی، ترتیب میں کس کو پہلے؟ ماذا ترى یا ابن الخطاب، نبی علیہ السلام، ماذا ترى یا ابن الخطاب، او خطاب کا بیٹا تیری رائے کیا ہے؟ کیا کہا؟ غور کریں۔ کفر کے فتوے لگانے والوں، ان کے ایمان میں شک کرنے والوں،
منافقین کے ساتھ ہمدردیاں تھیں کہنے والوں. عمر نے کیا جواب دیا، کیا مشورہ دیا؟ فرماتے واللہ ما ارا رأی ابی بکر، اے اللہ کے نبی میرا مشورہ ابو بکر کے مشورے سے بالکل مختلف ہے. ما ارا رأی ابی بکر، میرا مشورہ ابو بکر کے مشورے سے مختلف ہے. عمر تیرا کیا مشورہ ہے؟ فرماتے ہیں میرا مشورہ یہ ارا ان تمکن لی من فلان، میرا مشورہ یہ ہے ان 70 قیدیوں میں فلاں قیدی میرا رشتہ دار ہے. ان 70 قیدیوں میں فلاں قیدی وہ میرا عزیز ہے، میرا رشتہ دار ہے، وہ میرے حوالے کریں. اضرب عنقہ کہو تاکہ میں اس کی گردن جدا کر دوں. تمکن علی من عقیل ابن ابی طالب، ان 70 قیدیوں میں ایک عقیل ابن ابی طالب بھی ہیں جو علی کے بھائی ہیں، کیونکہ عقیل جو تھے رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، اس وقت کافر تھے. فتح مکن علی من عقیل ابن ابی طالب، عقیل کو علی کے حوالے کرو. یضرب عنقہ تاکہ علی اپنے بھائی کی گردن جدا کرے، فلاں کو فلاں کے حوالے کرے. اور آخر میں ایک عظیم جملہ کہا. لوگو اس جملے کو سننے کے بعد بھی تم عمر کے ایمان میں شک کرتے ہو. کیا کہا؟ حتی یعلم اللہ، یہ عمر کے آخری جملے ہیں. حتی یعلم اللہ، آج ہم اللہ کو گواہ بنانا چاہتے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. حتی یعلم اللہ، آج ہم اللہ کو اپنا گواہ بنانا چاہتے ہیں. علی انہ لیس فی قلوبنا حوادۃ للمشرکین، آج اللہ کو ہم گواہ بنا کے بتانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں نہ کفر ہے نہ کافروں کی محبت ہے. یہ ہے ایمان کی غیرت. نبی علیہ السلام نے ہر مرکزی صحابی سے مشورہ لیا. آخر میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر کی رائے وزن رکھتی ہے. ابو بکر کی رائے کے مطابق فدیہ لیا اور ان کو چھوڑ دیا. جب چھوڑ دیا اگلا دن جب آیا صبح کے ٹائم پر نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، دونوں لگاتار رو رہے. سیدنا عمر جب گئے اس وقت کائنات کے امام رو رہے ہیں، اس امت کے پہلے خلیفہ رو رہے. سیدنا عمر جا کر نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے، غور کرے اور کہا ماذا یبکیک انت وصاحبک، اے اللہ کے رسول کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ بھی رو رہے ہیں، آپ کا دوست بھی رو رہا ہے، کیوں؟ میں جی ہاں عمر، چونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا اس اختیار کے مطابق ابو بکر کی رائے مجھے سمجھ آ گئی، فیصلہ دے دیا، فدیہ لے کر چھوڑ دیا. اب کیا ہوا؟ اللہ نے ناراضگی کی شکل میں عذاب بھیج دیا. عمر وہ درخت دیکھ رہا ہے؟ عمر نے دیکھا، فرمایا کہ وہ اللہ کا عذاب اس درخت سے بھی قریب آ چکا تھا. اس کے بعد اللہ نے تذکیہ
عذاب ٹال دیا اور قرآن نازل کر دیا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، نبی کو چاہیے تھا کہ ان تمام کافروں کو ان کی گردنیں اڑا کر دفن کر دیتے۔ عمر تیری تائید میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اس عمر کے ایمان کے بارے شک کرتے ہو، ان کے بارے اپنی مجالس میں بازاری جملے استعمال کرتے ہو۔ سن لو عمر بن خطاب کون ہے رضی اللہ عنہ۔ اس سلسلے کو میں چلاؤں گا انشاءاللہ، آگے چلاؤں گا، جہاں وقت ہو جائے گا میں بات ختم کروں گا، پھر چلاؤں گا انشاءاللہ۔ عمر بن خطاب کون ہے؟ سنو، یہ وہ ہستی ہے جس کے دل میں نہ نفاق تھا، نہ کفر تھا، نہ منافقین کی محبت تھی، نہ کافروں کی محبت تھی۔ اس شخص کے دل میں اگر محبت تھی تو اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبت تھی محمد مصطفیٰ کی تھی، اپنی ذات سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، خاندان سے بڑھ کے۔ آئیے اس کی ایک دلیل دے دوں، ایک دلیل دیتا ہوں۔ مجھے گھڑی کی تیزی بھی سمجھ بالکل نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ہیں، سیدنا عمر اپنے گھر میں ہیں۔ صبح کو معمول کے مطابق عمر بن خطاب، صحیح مسلم اٹھاؤ اور باقی کتابوں میں اس حدیث کی تفصیل ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹین کے مطابق اپنے گھر سے نکلے، کہیں جا رہے ہوں گے، مسجد نبوی کے قریب سے گزر ہوا، اچانک نگاہ پڑی، کیا دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد صحابہ کے ساتھ بھری ہوئی ہے، نماز کا وقت نہیں ہے، صبح کو 8 بجے 9 بجے 10 بجے کون سا وقت ہوتا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے۔ مسجد کی طرف چلے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں سارے سرنگوں ہیں، افسردہ ہیں، چہرے جھکے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، جو بھی آتا ہے بیٹھ کر رو رہا ہے۔ سیدنا عمر نے پوچھا، لوگوں کیا ہو گیا؟ کسی دشمن نے تو حملہ نہیں کر دیا، کوئی خطرناک واقعہ تو پیش نہیں آ گیا، کیوں رو رہے ہو؟ عمر تجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا؟ نہیں مجھے کوئی پتہ نہیں۔ لوگوں نے کہا طلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نساء، آج اللہ کے نبی نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ عمر تمہیں پتہ نہیں چلا؟ نبی علیہ السلام نے آج اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ جو بھی سنتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، طلاق طلاق ہے، اور کن کے متعلق کہا جا رہا ہے، اور پھر 1-2 بیویوں کی بات نہیں ہو رہی، تمام بیویوں کو طلاق دے دیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے ہیں بیٹھتے نہیں ہیں، اپنے آپ سے گفتگو شروع کر دیتے ہیں۔ بندہ گفتگو کرتا ہے، کبھی زبان حال سے، کبھی زبان کال سے، کبھی اس کا مخاطب کوئی ہوتا ہے، کبھی انسان بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے اپنے آپ سے گفتگو بھی کرتا رہتا ہے، خود سوال بھی کرتا ہے، جواب بھی دیتا ہے، سائل بھی خود ہوتا ہے، مجیب بھی خود ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ سیدنا عمر اپنے آپ سے کہتے ہیں، عمر بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، لَأَعْلَمَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ، لازم ہے کہ صاحب معاملہ سے رابطہ کروں،
صاحب معاملہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقت معلوم ہوگی جب صاحب معاملہ سے رابطہ کروں گا۔ یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، آج امت میں اختلاف ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر مجھ سے ناراض ہیں، میرے بارے تبصرے کرتے ہیں، میں اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ سے ناراض ہوں، آپ کے بارے تبصرہ کرتا ہوں۔ اگر ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا، کبھی اصلاح نہیں ہوگی، کبھی ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہوگا کہ توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، ملاقاتیں نہیں کریں گے، نہ سنیں گے، نہ سنائیں گے، نفرتیں رہیں گی، کبھی مسئلے کا حل ہوگا؟ ضروری ہے ہمیں مل بیٹھنا ہوگا، سننا بھی ہوگا، سنانا بھی ہوگا، اخلاق کے دائرے میں رہے گا۔ آج امت میں دوری کا سبب یہ چیز ہے۔ میں آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، آپ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ بھی اس قرآن کو مانتے ہیں جس قرآن کو میں مانتا ہوں، آپ بھی اس پیغمبر کا کلمہ پڑھ چکے ہیں جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ نفرتیں ہیں، دوریاں ہیں، آؤ مل بیٹھیں، ہم میں غلطی ہے اصلاح کریں، آپ میں غلطی ہے اپنی اصلاح کریں۔ سیدنا عمر بیٹھے نہیں، چل پڑے۔ اب صاحب معاملہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں اپنے آپ سے گفتگو کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جس گفتگو کا اظہار عمر نے پھر بعد میں مجلس میں کیا تھا۔ اپنے آپ سے کیا گفتگو کرتے ہیں لوگوں؟ اپنے آپ سے عمر کی گفتگو پہ غور کریں۔ اپنے آپ سے کہتے ہیں، عمر اگر ایسا ہے جیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں، اگر واقعی ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ تیری بیٹی حفصہ کو بھی تو طلاق ہو گئی۔ عمر پھر تیری بیٹی حفصہ کو بھی تو طلاق ہو گئی۔ اور لوگوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، بیٹیاں کتنا پیاری ہوتی ہیں؟ اگر آج مجھے اور آپ کو اپنی بیٹیاں پیاری ہیں، کیا عمر کو اپنی بیٹی پیاری نہیں تھی؟ اور لوگوں، اگر آج بھی ہماری بہن بیٹی کو کوئی طلاق دے، اس سے گفتگو کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو اپنے محلے میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ کیا عمر کو اپنی بیٹی پیاری نہیں تھی؟ آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے تو عمر، اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ میرے پیغمبر کو بیویوں نے تکلیف پہنچائی ہوگی۔ جب عورت تکلیف نہ پہنچائے خامن طلاق نہیں دیتا۔ اگر پیغمبر نے طلاق دی ہے، اس کا معنی بیوی نے پریشان کیا ہوگا۔ پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ پیغمبر کو تکلیف پہنچانے والی میری بیٹی حفصہ بھی تو ہوگی۔ اور لوگوں، میرے پیغمبر کے گھر قریب آ گیا۔ عمر نے آخری جملہ اپنے آپ سے کیا کہا؟ عمر نے آخری جملہ اپنے آپ سے کیا کہا؟ آخر میں کہا اپنے آپ سے کہ لو امرنی بقتلھا لاقتلنھا، پیغمبر سے پوچھتا ہوں، اگر واقعی پیغمبر نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، آج پہلا کام یہ کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں اور اپنی بیٹی حفصہ کو قتل کرتا ہوں۔ پیغمبر کو تکلیف دینے والی عمر کے گھر میں نہیں رہ سکتی۔ بتاؤ یہ ہے وہ شخص اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر محبت ہے تو کن سے ہے؟ محمد الرسول اللہ سے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بلال اجازت لیں، مل گئی، اندر گیا، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بھی سر جھکا کر بیٹھے اور رو رہے۔ عمر نے پیغمبر کو روتے ہوئے دیکھا، پھر اپنے آپ سے کہا، عمر لگتا ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں ویسے ہو گیا ہے۔
نبی علیہ السلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ ایک دم نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا، فرمایا عمر میں نے اپنی کسی ایک بیوی کو بھی طلاق نہیں دی۔ اے اللہ کے نبی پوری مسجد نبی بھری ہوئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، کہنے والے جھوٹے نہیں ہیں، صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، صحابہ عادل تھے، صحابہ جھوٹے نہیں تھے۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا۔ ہاں مومن کو غلط فہمی لگ سکتی ہے، غلط فہمی لگ سکتی ہے، مغالطہ لگ سکتا ہے، مغالطے کی زد میں مسلمان آ سکتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ لوگ کہہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے عمر اصل میں میری بیویاں میرے پاس آئی تھی اور کچھ مطالبے لے کر آئی تھی۔ عورتیں جب جاتی ہیں نا کہیں شادی میں، فنکشن میں، تو نئی چیزیں دیکھ کر آ کر اپنے گھر میں مطالبے کرتی ہیں، گھر کی پوزیشن نہیں دیکھتی۔ یہ زیادتی ہے کہ گھر کی پوزیشن کیا ہے۔ جس کو آپ نے اس طرح کے زیورات میں دیکھا، اس طرح کپڑوں میں دیکھا، وہ کس گھر کی ہے؟ تو کس گھر کی ہے؟ اپنے گھر کی پوزیشن دیکھ۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، کہیں گئی ہوں گی، عورتوں کو دیکھا ہوگا زیورات میں، کپڑوں میں، انہوں نے بھی، آخر انسان ہیں۔ نبی علیہ السلام کے سامنے مطالبہ رکھ دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری بات میں نے سن لی، اب دو چیزیں، ایک کا انتخاب کر لو، یا اللہ کے رسول کا انتخاب کر لو یا دولت کو پسند کر لو۔ پیغمبر نے یہ کہا اور اٹھ کے چلے گئے۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے عمر میں نے قسم کھائی ہے، قسم کھائی، مجھے اتنا تکلیف پہنچی، مجھے اپنی بیویوں سے یہ توقع نہیں تھی کہ میری بیویاں مجھ سے اس طرح کی باتیں کریں گی، توقع نہیں تھی، مجھے اتنا صدمہ پہنچا، میں نے قسم کھائی ہے کہ ایک مہینہ کسی ایک بیوی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اب چونکہ میں نے قسم کھائی ہے نہیں جاؤں گا تو لوگ شاید یہی سمجھے کہ شاید طلاق ہو گئی ہے۔ عمر میں نے طلاق نہیں دی۔ یہ ہے عمر، یہ ان کے دل میں کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کی محبت۔ عمر بن خطاب کے حوالے سے آگے چل کے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔